وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وعيننا وعيوننا ومعيننا حبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومصحوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا آلنا وأولانا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في حق شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بے حد حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب حضور سرور دو عالم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، گرامی قدر حضرات، اللہ کریم کا کروڑ ہاں شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم سے التجا کہ اللہ پاک ہماری نماز جمعۃ المبارک کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آج ہمارا عنوان ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ میل جول کیسا تھا، حضور کا رویہ کیسا تھا، حضور کس طرح اپنوں اور غیروں کے ساتھ کس طرح حضور دست شفقت ان کے سر پر رکھا کرتے اور ان کی دستگیری فرمایا کرتے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے
آپ کو اچھے اخلاق پر پیدا فرمایا۔ کتنا اچھا اخلاق ہوگا کہ جو سب سے بلند ذات ہے وہ محبوب کے اخلاق کو اچھا اخلاق کہہ رہی ہے۔ کتنا بلند اخلاق ہوگا، کتنا اچھا اخلاق ہوگا۔ یاد رکھیے، اخلاق خلق کی جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ خلق کی جمع ہے، جس کا معنی ہے بندے سے صادر ہونے والی عادت۔ جو بندے کی عادت ہوتی ہے نا، اس کو لفظ خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی اس بندے کا خلق اس طرح کا ہے، اس بندے کا خلق اس طرح کا ہے۔ تو جو بندے کی عادت ہوتی ہے نا، اس کو خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر اس سے صادر ہونے والی عادت، جو اس کی عادت بن چکی ہے، اگر وہ اچھی ہو، اس کا میل جول اچھا ہو، لوگوں کے ساتھ اس کے رویے اچھے ہوں، معاملات کے سلسلہ میں کوئی ڈنڈی نہ مارتا ہو، تو پھر اس کے خلق کو اخلاق حسنہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی اچھے اخلاقوں والا، اچھی عادتوں والا۔ اگر خدا پناہ اللہ معاف فرمائے اس کا خلق ٹھیک نہیں ہے، اس کی عادت ٹھیک نہیں ہے، اس کے معاملات درست نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا طریقہ درست نہیں ہے، تو پھر اس کی جو عادت ہوتی ہے اس کو بد اخلاقی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ بڑا بد اخلاق ہے، اس کا خلق اچھا نہیں ہے۔ لیکن آئیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہم قرآن و سنت کی روشنی میں لیتے ہیں کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارک کیسی تھی، حضور کا ملنے جلنے کا طریقہ کار کیا تھا۔ اپنوں نے تو تسلیم کرنا ہی کرنا ہے نا، جنہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، جنہوں نے حضور کی ختم نبوت پہ ایمان لے آئے جو، اور جو حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں، انہوں نے تو ماننا ہی ماننا ہے۔ اخلاق ہو تو ایسا ہو نا کہ جناب والا اپنے تو مان ہی جائے، پرائے بھی تعریف کرنے کے بغیر نہ رہ سکے، پرائے بھی تعریف کرنے کے بغیر نہ رہ سکے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ جب اعلان نبوت فرمانا تھا نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے مکے والوں کو بلایا، سرکار نے پورے مکے والوں کو بلایا اور ان کو اکٹھا کیا۔ ان کے اندر ابو جہل بھی موجود تھا، ابو لہب بھی موجود تھا، عتبہ بھی موجود تھا، شیبہ بھی موجود تھا، سارے کے سارے موجود تھے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھائی میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سبھی نے کہا فعرف بلقب الصادق والامین، آپ صادق بھی ہیں، آپ امانت دار بھی ہیں، آپ سچ بولنے والے بھی ہیں، اور آپ امانت پہ بھی خیانت نہیں کرتے۔ یعنی اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بارے میں پوچھا تو پھر انہوں نے سب نے بیک زبان ہو کر گواہی دی کہ آپ سچے بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات ارشاد فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ کر رہا ہے تو آپ مان جائیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل ہم مان جائیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے جب بھی بات کی ہے سچی بات کی ہے، پکی بات کی ہے اور حق کی بات کی ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے نا اگلے کو قائل کرنے کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر چلو میں نے تو کہہ دیا،
کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے، لیکن آپ جائیں تو آپ کو دشمن نظر نہ آئے، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن محمد جھوٹ نہیں بول سکتے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باتیں کر لیں، پھر حضور نے اپنا فرمانوں میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میں اللہ کا آخر الزمان نبی بن کے آیا ہوں، اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو پھر اس چیز پہ آپ پھڈا ڈال گیا توحید و رسالت کے موقع پر۔ اصل میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے نا۔ اب یہ بات ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں جی فلاں انگریز نے بڑی حضور کی تعریف کر دی ہے، فلاں سکھ نے حضور کی بڑی تعریف کر دی ہے، حضور کی شان میں اتنے کلمات لکھ دی، بھائی لکھتے پھریں، کفار و مشرکین نے بھی کہا تھا کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو کیا ان کو مسلمان کہہ دیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ مسلمان تب کہیں گے جب زبان سے نکلے گا اور دل سے تسلیم کرے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، تبھی ایمان تسلیم کیا جائے گا۔ ورنہ بندہ لاکھ حضور کی تعریف کرتا رہے، دنیا میں تو اس کو اس کا صلہ مل سکتا ہے لیکن آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اخلاق کہ حضور کے اخلاق کی اپنوں نے بھی گواہی دی اور پراؤں نے بھی گواہی دی، سبھی نے سر خم تسلیم کیا کہ محبوب آپ کا اخلاق بہت اچھا، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی کون سی بات کی جائے، کس طرح سی بات کی جائے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو صرف بات کر کے اپنا حصہ ڈالتے ہیں، یعنی اپنی جھولیوں میں برکات کو سمیٹتے ہیں۔ جناب والا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے اپنے اصحاب میں، ایک سائل آ گیا، منگتا آ گیا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے جب کوئی بیکاری آئے نا تو وہ کہتا ہے کہ جب اس کو ناموں کا پتہ ہونا کہ یہ فلاں کا گھر ہے تو وہ بڑوں کا نام گنتا ہے کہ فلاں کے جد کی خیر، فلاں کے اولاد کی خیر، اس کے بچوں کی خیر، اس کی بچیوں کی خیر، اس کے پوتوں کی خیر، اس کے پوتیوں کی خیر، اس کے دوتوں کی خیر، اس کے دوتیوں کی خیر، جتنا کچھ اس کو آتا چلا جاتا ہے وہ گنتا چلا جاتا ہے، صرف کیا کرنے کے لیے؟ خیرات حاصل کرنے کے لیے۔ کیا حاصل کرنے کے لیے؟ خیرات حاصل کرنے کے لیے کہ میں ان کی تعریف کروں گا، ان کو دعا دوں گا، ان کی اللہ سے خیریت مانگوں گا، یہ مجھے کچھ نہ کچھ عطا کر دیں گے، مجھے کچھ نہ کچھ یہ دے دیں گے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی کسی کو منانے کا یا کسی کو اپنی طرف قائل کرنے کا یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، طریقہ واردات ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک سائل حاضر ہو گیا، کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا کیجئے، مجھے کچھ دے دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عطا کیا اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا تم مجھ سے راضی ہو گیا۔ یہ حضور کا مزاج ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں عطا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دیں
اور خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او سوال کرنے والے، کیا تم میرے اوپر راضی ہو گیا ہے؟ کیسی شان کریمی ہے، کیسی شان رحمت ہے، کیسا نوازنے کا طریقہ ہے۔ محبوب خیرات دے کے فرما رہے ہیں تو مجھ پہ راضی ہے یا نہیں؟ حالانکہ دنیا کا دستور یہ ہے جب کسی کو کسی کی دروازے سے خیرات مل جائے وہ ان کی بھلائیاں مانگتا چلا جاتا ہے، ان کے لیے دعائیں دیتا چلا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ الٹ نظام ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیرات عطا فرما کے کہہ رہے تو مجھ پہ راضی ہے یا نہیں؟ تو مجھ پہ راضی ہے یا نہیں؟ اب وہ بھی اعرابی بندہ تھا، سادہ بندہ تھا، دیہاتی تھا، کہنے لگا جی میں آپ سے راضی نہیں ہوں، میں آپ سے راضی نہیں ہوں۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، حضور قتل کروں؟ آپ کا تو فیصلہ یہ ہوتا تھا قتل کروں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، قتل نہیں کرنا۔ اب ہوا کیا؟ واہ کیسی شان کریمی ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ساتھ، آپ نے انگلی کے ساتھ لگایا، اس کو اپنے گھر لے گئے۔ حضور اس کو اپنے گھر پاک میں لے گئے اور حضور علیہ السلام اس کے ساتھ کافی دیر تک لمبی گفتگو فرماتے رہے۔ پھر حضور نے اس کو ساتھ ساتھ عطا بھی کرتے گئے، گفتگو بھی کرتے رہے۔ جیسے بندے کے پاس کوئی مہمان آیا ہو نا، دوست، جب اس کو گفٹ دینے ہو تو ایک بہانہ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ باتیں بھی ہو رہی، اچھا یار یہ بھی لے لے، یار یہ بھی میں نے تیرے لیے رکھا ہے، یہ بھی تیرے لیے رکھا ہے، یہ بھی تیرے لیے رکھا ہے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے۔ تو حضور علیہ السلام اس کے ساتھ گفتگو بھی فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو عطا بھی فرماتے چلے گئے۔ جب کافی دیر گزر گئی نا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اب تو میرے اوپر راضی ہو گیا ہے، اب تو میرے اوپر راضی ہو گیا ہے؟ کہنے لگا جی اب میں آپ پر راضی ہوں، اب میں آپ پر راضی ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بات میرے غلاموں کے سامنے بھی جا کے کہہ دے، کیونکہ ان کے دلوں میں تیرے بارے میں کوئی اچھے خیالات نہیں ہیں، ان کے کوئی اچھے نظریات نہیں ہیں، تو ان کے سامنے بھی جا کے بات کر دینا تاکہ ان کا دل صاف ہو جائے، ان کا دل تیرے بارے میں صاف ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کو ساتھ حضور لے کے آئے مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ حضور نے فرمایا اب تو میرے اوپر راضی ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں اب آپ پر راضی ہوں، اب میں آپ پر راضی ہوں۔ بندہ چلا گیا۔ اب آقا علیہ السلام نے جو اگلی بات فرمائی نا وہ ذرا سمجھنے والی ہے۔ آج ہم ہر بندے کو کفر کا پیمانہ دیتے پھرتے ہیں کہ یہ بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں بھی جہنمی، اعوذ باللہ۔ بھائی جہنمی اور جنتی کا معاملہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے سپرد ہے، وہ اللہ نے فیصلے کرنے ہیں، اس پہ اچھی امیدیں لگوانی چاہیے، اچھی توقعات ہونی چاہیے اس کی رحمت پہ۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک بندے کا اونٹ اس سے بھاگ نکلے، ایک بندے کا اونٹ اس سے بھاگ نکلے، وہ لوگوں کو صدا دے کہ میرا اونٹ پکڑوانے میں میری مدد کرو، میری مدد کرو، اور لوگ اس کی سواری کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں۔ اب وہ بندہ بھی بھاگ رہا ہے جس کی سواری ہے اور لوگ اس کی مدد میں اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ اب جو سواری کا مالک ہے نا وہ خیال کرتا ہے کہ اگر اسی طرح یہ لوگ میری سواری کے پیچھے بھاگتے رہے تو آگے تو ایک بہت بڑی کھائی آ رہی ہے، اور اگر اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہا تو میری سواری کھائی میں گرے گی اور مر جائے گی، میرا نقصان ہو جائے گا۔ اب وہ بندہ پتہ کیا کرتا ہے نا جو حضور فرما رہے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے یار تم چھوڑو، میں جانوں میری سواری جانے، تم اس کے پیچھے نہ بھاگو، تم اس کے پیچھے نہ بھاگو۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ وہ کسی طرح بھی کوئی بھی بہانہ کر کے کوئی بھی ہیلا کر کے اپنی سواری کو بچا لیتا ہے، اپنی سواری کو بچا لیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ میری بارگاہ میں آیا تھا، اس
اس نے آ کے صدا لگائی تھی حضور مجھے کچھ نہ کچھ عطا کر دیا جائے، میں نے اس کو عطا کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا تو مجھ پہ راضی ہے؟ اس نے کہا محمد میں آپ پر راضی نہیں ہوں۔ آپ نے کہا ہم اس کو قتل کر دیں۔ میں نے کہا نہیں قتل نہیں کرنا۔ میں اس کو ساتھ لے گیا، اس کے ساتھ گفتگو بھی کرتا رہا، اس کو ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ عطا بھی کرتا رہا۔ اب یہ میرے اوپر راضی ہو گیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ میرا جانور تھا، میری بارگاہ میں آیا تھا، جب اس نے توہین کی تھی، گستاخی کی تھی، اگر آپ اس کو قتل کر دیتے یہ جہنم میں چلا جاتا، یہ جہنم کے کنارے پر پہنچ گیا تھا۔ چونکہ میرا امتی تھا، میری رحمت کو یہ بات گوارا نہیں ہے میری بارگاہ میں آئے اور میری بارگاہ میں آ کے جناب والا یہ جہنم میں چلا جائے، مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے، مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے جنت کا مالک بنا دیا ہے، جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا دیا۔ یارو یہ طریقہ کار اختیار کریں، ہر بندے پر کفر کے فتوے لگوانے کے لیے نہ چل پڑے، یہ بھی کافر ہے یہ بھی کافر ہے، پتہ نہیں کریم کو کون پسند ہے۔ اس لیے محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں رحمت میرے حضور دی وجہ پیمار دی، 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 کہ آجا گناہگارا میں تینوں بچا لواں، آجا گناہگارا میں تینوں بچا لواں، ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں، ہنجواں دے ہار پھلاں دے میں گجرے بنا لواں۔ یہ حضور کا اخلاق ہے کہ سائل آیا، حضور نے اس کو کچھ نہ کچھ عطا کیا۔ اس نے جب گستاخی کی وہ جہنم کے کنارے پر پہنچ چکا تھا، حضور کی رحمت کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ ہماری بارگاہ میں آئے پھر وہ جلے پھر وہ گمراہ ہو کے چلا جائے۔ حضور نے اس کو اپنے ساتھ لے جا کر جہنم کے کنارے سے آزاد کروا کے جنت کا مالک بنا دیا، جنت کا مالک بنا دیا۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا نا تو پورے عرب میں مکے میں ایک بات چل نکلی کہ ایک یہاں پہ بندہ آیا ہے، اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اتنا جادوگر ہے معذر، اتنا جادوگر ہے کہ جس کی طرف دیکھتا ہے اس کو اپنا دیوانہ ہی کر لیتا ہے، اس کو اپنا دیوانہ ہی کر لیتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ کہا جس کی طرف دیکھتا ہے اس کو اپنا دیوانہ کر لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے۔ اب بڑے سارے لوگوں نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے اندر ایک بوڑھی عورت بھی تھی جس نے یہ فیصلہ کیا نا کہ میں نے مکہ چھوڑ دینا ہے، کہیں میں اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر نہ جاؤں، ان کا دین نہ چھوڑ دوں، یعنی کہ وہ ان کا ایک نظریہ تھا نا۔ تو اب اس نے اپنا ساز و سامان اکٹھا کیا، سڑک پہ آ کے بیٹھ گئی، جس کو کہتی ہے کہ میرا سامان اٹھا کے میرے سر پر رکھ دو، تو کوئی اس کا سامان اٹھانے کے لیے
تیار نہیں ہے۔ کیا دیکھتی ہیں؟ ادھر سے ایک بندہ آ رہا ہے جس کی کالی کالی زلفیں ہیں، پیارا پیارا چہرہ ہے، پیاری پیاری آنکھیں ہیں، چلنے کا انداز نرالا ہے۔ جب وہ چلتا ہے تو میرا رب کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ محبوب مجھے ایک شہر یعنی مکہ کی قسم یاد رکھیں۔ کیوں قسم اٹھائی؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ تیرے قدم اس پہ آ گئے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا محبوب مکے میں ہو تو مکے کی قسم ہے، محبوب مدینے میں ہو تو پھر مدینے کی قسم ہے، محبوب مدینے میں ہو تو پھر مدینے کی قسم ہے۔ بندہ آ رہا ہے، اس کی چال دیکھتی ہے، اس کا انداز دیکھتی ہے، اس کا لباس دیکھتی ہے، اس کے ملنے کا انداز دیکھتی ہے، اس کے بولنے کا انداز دیکھتی، کہتی او سونے چہرے والے، یہ میرا سامان اٹھا کے میرے سر پہ نہیں رکھ دیتا، یہ میرا سامان اٹھا کے میرے سر پہ نہیں رکھ دیتا۔ کدھر جانا چاہتی ہے؟ کہ ہم اپنے میکے جانا چاہتی ہوں۔ کدھر جانا چاہتی ہوں؟ میکے جانا چاہتی ہوں۔ کیوں جانا چاہتی ہوں؟ کہتی میں نے سن رکھا ہے یہاں پہ ایک بندہ آیا ہے، وہ ہے جادوگر، جس کی طرف دیکھتا ہے اس کو اپنا بنا لیتا ہے، اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں مکہ چھوڑ کے چلی جاؤں، کہیں میں اس کے شکنجے میں نہ آ جاؤں، کہیں اپنے آباؤ اجداد کا دین نہ چھوڑ بیٹھوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے تعارف نہیں کروایا۔ ہم تو ہوتے ہیں نا، اگر ہمارے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو، ہمارے سامنے کوئی بندہ آ جائے، اس کو علم نہ ہو کہ یہ وہی ہے، اگر ہمیں پھر پتہ چل جائے نا کہ چل اب میں نے تیرا کام نہیں کرنا، تو میری خلاف ورزی کر رہا ہے، میرے خلاف باتیں کر رہا ہے، میں نے تیرا کام کرنا تھا۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ یارو ہم جس نبی کے غلام ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا کیا انداز ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے سامان اٹھایا تو اس نے کہا میرے سر پہ رکھ دو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، میں آپ کو چھوڑ ہوتا ہوں۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے چل رہی ہیں، مائی پیچھے پیچھے چل رہی ہے، حضور کو نصیحتیں کرتی جا رہی ہے، کہتی او پیارے لباس والے، او پیارے بالوں والے، او پیارے چہرے والے، اللہ نے تجھے بہت سونا بنایا ہے، تیری شکل و صورت بڑی سونی ہے، تیرے ملنے کا انداز بہت اچھا ہے، تیرے بولنے کا انداز بہت اچھا ہے، تیرے چلنے کا انداز بہت اچھا ہے، تو اخلاق کا بہت اچھا ہے، کہیں اس کے جادو میں نہ آ جانا، کہیں اس کے جادو میں نہ آ جانا۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں سنتے جا رہے، حضور آگے آگے چلتے جا رہے، حضور مسکراتے بھی ہوں گے کہ اس اماں کو کیا پتا جس جادوگر سے بچنا چاہتی ہے وہی اس کا سامان لے کے جا رہا ہے، وہی اس کا سامان لے کے جا رہا ہے۔ کیسی شان کریمی ہے، کیسی شان رحمت للعالمین ہے، اللہ اکبر۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور اس کے ساتھ باتیں کرتے جا رہے ہیں، وہ حضور کے ساتھ باتیں کرتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اس کی منزل آ گئی۔ اب جب منزل آئی نا، کہتی ہو پیارے چہرے والے میری گٹری یہاں پہ رکھ دے، میرا سفر ختم ہو گیا ہے، اب میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کا جب سفر سامان رکھا، حضور علیہ السلام واپس پلٹنے لگی، کہتی او پیارے چہرے والے اس سے بچ کے رہنا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر اس کا جی نہیں چاہتا حضور کو جدا کرنے کو، کیونکہ اللہ نے میرے محبوب کو سونا ہی اتنا بنایا تھا، حسین اتنا بنایا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتی ہو پیارے چہرے والے جب کبھی مکے آؤں تجھے ملنا ہو تو اپنا نام بتاتا جا، اپنا پتہ بتاتا جا، اپنا ایڈریس بتاتا جا تاکہ میں تیرے پاس آ سکوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اماں چھوڑ نام کو، تو نے کیا کرنے، تیرا کام ہو گیا ہے، تو اپنی منزل پہ پہنچ گئی ہے۔ نہیں نہیں پیارے، نہیں پیارے چہرے والے اپنا نام بتاتا جا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او اماں جس جادوگر سے بچنا چاہتی ہے وہ میں ہی محمد ہوں، اللہ نے مجھے آخر الزمان نبی بنایا۔ کہتی پھر اثر ہو گیا میرے اوپر، کیا کہتی اثر ہو گیا
میرے اوپر. آپ کہتی مجھے کلمہ پڑھاتا جا, مجھے بھی اپنا دیوانہ بناتا جا, مجھے بھی اپنے دامن رحمت میں داخل فرماتا جا, مجھے بھی اپنی صحابیہ بناتا جا. ایک پنجابی کے شاعر نے اس کا یوں ترجمہ کیا ہے کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اس نے دیکھا, حضور کے پیارے پیارے چہرے کو دیکھا, حضور کی گفتار کو دیکھا, حضور کی رفتار کو دیکھا, حضور کے انداز کو دیکھا, حضور کے ملنے جلنے کو انداز دیکھا, اس نے تو اپنی زبان میں جو بھی کہا ہوگا نہ کہا ہوگا, لیکن پنجابی کا شاعر ترجمہ کہتا تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی ہے, تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی, تیریاں تک کے تینو ویکھیا تے ساڈی اج عید ہو گئی, تینو ویکھیا تے ساڈی اج عید ہو گئی, ساڈا حج اکبری تیری دید ہو گئی. کہتی پھر میں بھی تیری دیوانی ہو گئی ہوں, میں بھی تیری عاشقہ بن چکی ہوں, میں بھی تیری غلامہ بن چکی ہوں. یہ حضور کا اخلاق ہے. کیا ہے حضور کا اخلاق ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو قریب کیا. ہم دور کرتے چلے جاتے ہیں, ہم دور کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. طیف کی تکلیف کتنی بڑی تکلیف ہے. ایک دن حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں, پیارے محبوب اللہ نے پچھلے نبیوں کو تو بڑی تکلیفیں دی ہیں, اللہ نے پچھلے نبیوں کو بڑی تکلیفیں دی ہیں, آپ پہ تو اتنی تکلیفیں آئی نہیں ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سارے نبیوں کی تکلیفیں میری طیف والی تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. ہر بات پہ سبحان اللہ نہیں کر, سمجھا کریں. فرمایا سارے نبیوں کی تکلیفیں میری طیف والی تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتی. طیف میں کیا ہوا جب آقا علیہ السلام مکے سے چلے, جو گئے ہیں وہ تو جانتے ہیں, میں الحمدللہ طیف بھی گیا ہوں, اللہ کی ذات کا کرم ہے. اور مکے سے تقریباً 130 کلومیٹر کی مسافت پر ہے, 130 کلومیٹر کی مسافت پر ہے. اور ہمارا جو پاکستانی کرایہ ہے تقریباً وہ بن جاتا ہے, انہوں نے ہم سے 9 ریال لیے تھے جو کم و بیش تقریباً 400 کے لگ بھگ بنتے ہیں, یعنی 400 کرایہ تقریباً ہے ہمارا جو پاکستانی ہے. اتنا سفر ہے مکے سے. تو آقا علیہ السلام پیدل چل کے تشریف لے گئے, پیدل چل کے تشریف لے گئے دعوت اسلام دینے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ دعوت اسلام دینے کے لیے. جب حضور علیہ السلام طائف میں پہنچے, اللہ کی توحید کا اعلان کرنا نا, دعوت حق کو بلند کرنا ہے, تو پھر بڑی منزلیں کٹھن بڑی بڑی منزلیں آتی ہیں جن کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے جب ان کو دعوت اسلام دی نا, تو انہوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا. سبحان اللہ نہیں, اللہ اکبر. انہوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا, دعوت قبول کرنے سے انکار کیا نا. اچھا حضور یہاں پہ بھی ان کی کرم نوازی فرما رہے, اس بات پہ سبحان اللہ کہنا, حضور ان کی کرم نوازی فرما رہے. حضور نے فرمایا اچھا اگر تم نے دعوت قبول نہیں نہ کی تو مکے والوں کو نہ بتانا, مکے والوں کو نہ بتانا. کیوں نہ بتانا؟ تم ہو پڑھے لکھے لوگ, اگر تم نے یہ بات بتائی نا کہ ہم نے دعوت اسلام قبول نہیں کیا تو وہ کہیں گے کہ یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں, ان کو پتہ نہیں چلا. یہاں پہ بھی ان کی عزت کو محفوظ رکھا جا رہا ہے, ان کی عزت کو محفوظ رکھا جا رہا ہے. یہ حضور کا اخلاق ہے. اس طرح بندے قریب ہوتے ہیں. جو ہمارا انداز ہے نا ایک دوسرے کو کاٹنے کا, اس طرح بندہ ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتا. خدا نہ حضور کی اخلاقیات اپنائیں. اگر کائنات میں امن چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں, پھر حضور کے اخلاقیات اپنائیں. اور کیا ہوا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے, حضور کے ساتھ پیار کرتے.
انہوں نے حضور کے پیچھے بچوں کو لگا دیا، نوجوانوں کو لگا دیا، جنہیں حضور کو پتھر مارنے شروع کر دیے۔ اور میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں جس حویلی ہے، اب تو اس کو ایک حویلی ٹائپ بنا دیا کہ جس جگہ پہ میرے حق علیہ السلام کو تکلیفیں دی گئی تھی، اور حضور کو اتنی تکلیف دی گئی، اتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا، یعنی اتنی تکلیف دی گئی کہ جب آقا علیہ السلام تکلیف کی وجہ سے بیٹھ جاتے تو وہ زلفیں جن کی قسمیں میرا رب قرآن میں خط ہے، وہ حضور کو زلفوں سے پکڑ کے کھڑا کرتے، وہ حضور کو زلفوں سے پکڑ کے کھڑا کرتے۔ پھر حضور علیہ السلام کے نالین پاک خون سے بھر گئے، نالین پاک خون پاک سے بھر گئے۔ اب آقا علیہ السلام جب طیف سے تھوڑا سا باہر نکلے، فرشتے آ گئے، ملک الرّی، ملک الماء، ملک الجماع، ملک العطش، آگ والا فرشتہ آ گیا، پانی والا فرشتہ آ گیا، جناب والا ہوا والا فرشتہ آ گیا، پہاڑوں والا فرشتہ آ گیا، بارش والا فرشتہ کہتا ہے حضور آپ ہمیں حکم عطا کرے میں بارش برسا کے ان کو تباہ و برباد کر دوں۔ ہوا والا کہتا ہے حضور آپ ہمیں حکم کریں ہوا چلا کے ان کا نام و نشان ختم کر دیا جائے۔ جناب والا پہاڑوں والا فرشتہ کہتا ہے حضور آپ حکم عطا فرمائے، آپ حکم عطا فرمائے میں پہاڑ کو پہاڑ کے ساتھ ملا دوں اور ان کو پیس کے رکھ دیا جائے۔ آگ والا فرشتہ کہتا حضور آپ ہمیں حکم کریں آگ جلا کے ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اب آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے دعا فرمانے کے لیے، اب اجابت بھی انتظار کر رہی ہے، اب قبولیت بھی انتظار کر رہی ہے۔ حضور کیا مانگتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ یہ مجھے نہیں جانتے، یہ میری شان کو نہیں پہچانتے، میرے مقام کو نہیں پہچانتے، اگر ان کو پتہ ہوتا تو یہ ایسے کیوں نہ کرتے، یہ مجھے نہیں جانتے، ان کو معاف فرما دے، ان کو معاف فرما دے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود حضور ان کی معافی کی دعائیں مانگ رہے ہیں، حضور ان کی معافی کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یارو معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، لوگوں کو توڑے نہ، لوگوں کو توڑے نہ بلکہ جوڑنے کی کوشش کریں۔ ایک پنجابی کے شاعر نے اس کا جو ترجمہ کیا بڑی پیاری بات کہتا ہے کہ کوئی جے گا لیاں دے وے جواب وچ مسکرا دینا، کوئی جے گا لیاں دے وے جواب وچ مسکرا دینا، کی پتھر کھا کے دعا دینی اے عادت مصطفیٰ دیے، پتھر کھا کے دعا دینی اے عادت مصطفیٰ دی، مکان تو لا مکان تیکر حکومت مصطفیٰ دی، جتھوں مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دی۔ یہ حضور کا اخلاق ہے۔ کیا ہے میرے آقا علیہ السلام کا اخلاق ہے؟ حضور خود فرماتے ہیں سل من قطعک، جو تجھ سے کٹے نہ اس سے جڑ جا، جو تجھ سے دور ہو اس کے قریب ہو جا، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پہ ظلم کرے اس کو معاف کرتا چلا جا۔ نیکی کا بدلہ تو ہر بندہ دے لیتا ہے، نیکی کا بدلہ ہر بدلہ نیکی
دے لیتا ہے۔ یہ بہت بڑا آسان کام ہے، نیکی کے بدلے نیکی، برائی کے بدلے برائی، یہ بہت آسان کام ہے، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں۔ مزہ تو تب ہے نا کوئی بندہ کسی کی برائی کرے، جا یار اللہ تیرا بھلا کرے، ہاں اس میں مزہ ہے۔ اور یہ حضور کا اخلاق ہے، یہ حضور کا اخلاق ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہتا ہے شان تیری بلے بلے رب وی سلام گلے، دشمناں دے پیراں تھلے چادراں وچھاڑ والے آ، عرشاں تے جان والے آ، طٰہٰ دی شان والے آ، عرشاں تے جان والے آ۔ یہ حضور کا اخلاق ہے۔ کیا ہے حضور کا اخلاق؟ اور ایک بڑی پیاری بات کرو، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، جب میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا نا، تو بڑے سارے لوگوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ معاذ اللہ ہم نے محمد کو قتل کر دینا ہے، ہم نے محمد کو قتل کر دینا ہے۔ لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے اسے روشن خدا کرے۔ حدیث پاک بیان کر لیں یا وقت ہو گیا؟ جیسے آپ کہتے ہیں میں بیان کرتا ہوں، ورنہ وقت ہو گیا ہے، جیسے مناسب سمجھے۔ اگر آپ کہیں تو میں حدیث پاک بیان کر دیتا ہوں، ورنہ وقت ہو گیا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے جی، کیونکہ اجازت لینی نہیں چاہیے، میری یہ عادت نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمانے کے بعد کچھ لوگوں نے یہ منصوبے بنا رکھے تھے کہ ہم نے حضور کو معاذ اللہ قتل کر دینا ہے۔ اب آقا علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو ان منصوبہ بنانے والوں میں سے ایک بندے کو مدینہ شریف جانا ہوا تجارت کی غرض سے۔ جب تجارت کی غرض سے گیا نا تو پورا دن وہاں پہ گزارا مدینے میں۔ اب اس کو رات پڑ گئی، اب اس کو رات پڑ گئی۔ جس کے پاس جاتا ہے کوئی رات ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں ہے، سارے کہتے ہیں یہ حضور کا دشمن ہے، یہ حضور کا دشمن ہے۔ حضور کے دشمن کو تو حضور کے دور میں بھی نہیں نوازا جاتا تھا اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ جناب اعلیٰ قسم کے لوگ حضور کے دشمنوں کو نواز رہے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے۔ حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکے بلتے ہم بڑی خاموشی سے بیٹھے رہے ہیں، اور جب جمہوریت کی بات ہوتی تو ہم جناب والا ان کے خلاف ایکشن کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں جمہوریت عزیز ہے، حضور کی نبوت ختم نبوت عزیز ہے نہیں ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میرا فلاں تحریک کے ساتھ تعلق ہے، میں اس لیے بات کر رہا ہوں۔ یہ ہر بندے کا فرض بنتا ہے، یاد رکھیں ختم نبوت کا کسی تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ تحریک کے ساتھ بندہ ہو تو ختم نبوت کی بات کرے گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے جب کوئی ختم نبوت کی بات کرتا ہے، حضور کی عزت کی بات کرتا ہے، آپ کہتے ہیں فلاں فرقے سے اس کا تعلق ہے۔ آپ کی کوئی عزت اچھالے آپ برداشت کر جائیں گے؟ بولیے، اگر آپ کی خدا نہ خاصہ کو گھر میں جا کے بے عزتی کرے آپ برداشت کر جائیں گے؟ نہیں کریں گے۔ حضور کا ہم نے کیا درجہ دے رکھا؟ کبھی سوچا ہے؟ جب حضور پہ بات چھوڑے جی سیاسی بات ہے، یہ سیاسی بات ہے، حضور کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اس لیے ان باتوں سے نکلیں۔ حضور سے عشق کرنا ہے تو پھر سچا عشق کریں، حضور سے محبت کرنی ہے تو پھر سچی محبت کریں، کسی بنا پہ محبت نہ کریں، بے لوث محبت کریں۔ اب جب جس کے دروازے پہ جاتا ہے سب کہتے ہیں یہ حضور کا دشمن ہے، اس کو رات نہیں ٹھہرانا۔ اب وہ خود سوچتا ہے ہوں تو میں محمد کا دشمن، لیکن اس کے دروازے پہ جاؤں گا تو مجھے پناہ مل جائے گی، اس کے دروازے پہ جاؤں گا تو مجھے پناہ مل جائے۔ میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں نہ جہاں میں کہیں امان ملی، نہ جہاں میں کہیں امان ملی، جو امان ملی تو
کہاں ملی، میرے جرم ہائے سیاہ کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ بندہ چلا گیا حضور کے دروازے پہ، حضور کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضور تشریف لائے۔ اگر میں اور آپ وہاں پہ ہوتے تو ہم تو پہلے کہتے ہیں نا پورے محلے کو اکٹھا کر کے، دیکھو بھائی یہ میرا دشمن اب میرے دروازے پہ آ گیا نا۔ کہتے ہیں ایسے نہیں کہتے، بولیے 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 انصاف کے ساتھ بات کیجیے، ایسے کہتے ہیں نا؟ بالکل کہتے ہیں، سرور صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں، ہم بالکل کہتے ہیں۔ اس بندے نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتیاں کی ہوئی نا، اگر ہمارے دروازے پہ آ جائے تو ساری باتیں سنا کہتے ہیں ابھی بھی میرا صبر ہے، ساری باتیں کر لی، اس کے بعد کہتے ہیں ابھی بھی، جبکہ یہ صبر کی تعریف کے ہی خلاف ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے مسکرا کر دیکھا اور حضور نے فرمایا بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہتا جی میں مدینہ آیا تھا تجارت کی غرض سے، مجھے رات پڑ گئی ہے، مجھے کوئی رات ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور بسم اللہ بسم اللہ آ جاؤ۔ اب حضور اس کو گھر لے گئے، چلو آپ بھی حضور کو ایک بات ہی کر لیتے، حضور میں تجھے بھوک بھی لگی ہوگی؟ کہتا بالکل بھوک لگی ہے۔ حضور نے گھر سے پتہ کروایا، دودھ کچھ پڑا ہوا تھا، 1 پیالہ 2 پیالہ 3 پیالے 4 9 پیالے پی گیا۔ اور ابھی تک اس کا نظریہ یہ تھا کہ میں اتنا دودھ پیوں گا دودھ ہو جائے گا ختم، میں کہوں گا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو چاہے تو اپنی انگلیوں سے دودھ کے چشمے جاری کر دیں۔ اچھا اب جب 9 پیالے دودھ کے پی گیا نا، اب اس کی بس ہو گئی۔ اچھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طویل ٹائم عطا فرمایا، لمبا ٹائم عطا فرمایا۔ حضور اس کے ساتھ کافی دیر تک گفتگو ہی فرماتے رہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں قبیلے کا کیا حال ہے، فلاں بندے کا کیا حال ہے۔ حضور نے بڑی لمبی چوڑی اس سے گفتگو فرمائی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مہمان آ جائے تو اس کو ٹائم دینا میرے آقا کی سنت ہے۔ یہ نہیں ہے ادھر مہمان بیٹھا ہوا ہے اور بندہ یوں چلو جی، جو آج کل دور ہے، مہمان اپنی باتیں کر رہا ہے، وہ کہتا ہے ہوش سنا، اس کو پتہ ہوتا نہیں ہے کہ تو نے کیا کہا۔ بھئی پتہ کیسے ہو، تیرا دھیان تو فیس بک کی طرف ہے، تیرا دھیان تو نیٹ کی طرف ہے۔ بھئی مہمان آ جائے تو اس کو یکسوئی سے ٹائم دینا میرے آقا کی سنت ہے۔ اس طرح میں نے 2-4 جگہ پہ جا کے تجربہ کیا، وہاں پہ دوبارہ جانے کو دل نہیں کرتا۔ کہتے یہ اتنے بے مروت لوگ ہیں، میں ان کے پاس چل کے آیا ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے مہمان کو ٹائم دینا ہے۔ اس لیے مہمان کو ٹائم دینا حضور کی سنت ہے، تو اس سے کبھی گریز نہ کیا جائے۔ مہمان کو ٹائم دیں، اس کو رسپیکٹ دیں، سارے معاملات چھوڑ دیں، اس کو ٹائم دیں، اس کو کھانا کھلائیں، اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا بھی حضور کی سنت ہے۔ اب جب کافی ٹائم ہو گیا نا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صبح میں نے پڑھانی ہے فجر۔ اب دعوت اسلام نہیں دی، دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ فرمایا تو نے ناشتہ کیے بغیر واپس نہیں جانا، تو نے ناشتہ کیے بغیر واپس نہیں جانا۔ اب جب صبح ہوئی حضور نے نماز فجر پڑھائی، حضور نے اپنے غلاموں کو بھیجا، بھئی گھر میں جاؤ، میرا ایک مہمان آرام کر رہا ہے، اس کو لے کے آؤ۔ جب مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے، صحابہ حضور اس کو لے کے آئے تو حضور نے فرمایا بھی تیری رات کیسے گزری۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مہمان کو یہ پوچھنا کہ تیری رات کیسے گزری، یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے، یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، مہمان بیچارہ اٹھ جاتا ہے، میزبان سویا رہتا ہے، مہمان اٹھ کے انتظار کر رہا تھا مجھے کب ناشتہ ملے گا۔ بھائی اس کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، اپنا مزاج سیٹ ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ میزبانوں کو بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ خلاف سنت ہے۔ جب کوئی مہمان آ جائے تو پھر اس کے مزاج کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے، پھر اپنی مرضی نہ کی جائے، پھر مہمان کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے، اس کی طبیعت کے مطابق کھانا پکایا جائے، جو اس کو اچھا لگے وہ پکایا جائے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کی رات کیسے گزری، کہتا ہے بہت اچھی گزری۔ اب رات کو وہ کیا کرتا رہا، راوی کہتا ہے میں تو ساری رات سوچتا ہی رہ گیا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، میں نے کیا کیا تو انہوں نے کیا کیا۔ اب حضور نے فرمایا بیٹھ جا، ناشتہ کر کے جانا۔ اب اس نے ہاتھ جوڑ دیے، اب اس نے ہاتھ جوڑ دیے،
پہلے پنجابی ترجمہ کر دے وہاں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوگا کہ صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، مل کے بولو صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، دب کے پڑھو صدا وصدا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ ہن جڑا بندہ حضور دا ہے وہ بولے گا میں تمہارا، میں تمہارا، تمہارا یا رسول اللہ، میں تمہارا، میں تمہارا، تمہارا۔ کہتا ہے حضور مجھے کلمہ پڑھا اور اپنے دامن رحمت میں داخل فرما۔ یہ حضور کا اخلاق ہے۔ میرے بابا جی قبلہ یہاں بڑی پیاری بات فرمایا، کہتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ حضور کا مقام اخلاق کی وجہ سے ہے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ حضور کا مقام اخلاق کی وجہ سے، بلکہ اخلاق کا مقام حضور کی وجہ سے۔ اور حضور کی حدیث بھی ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال، حضور فرماتے ہیں مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں، اس کو مکمل کروں۔ اس سے کیا نقطہ ملتا ہے کہ جب اخلاق آدم کے دروازے پہ گیا، وہاں پہ بھی جگہ ملی، کہتا مولا ابھی جی نہیں بھرا۔ جب وہاں پہ نوح کے دروازے پہ گیا جی نہیں بھرا، موسیٰ کے دروازے پہ گیا جی نہیں بھرا، یوسف کے دروازے پہ گیا جی نہیں بھرا، موسیٰ کے دروازے پہ گیا جی نہیں بھرا، ابراہیم کے دروازے پہ گیا جی نہیں بھرا۔ جب آمینہ کے لال کے دروازے پہ آیا تو پھر جانے کو جی چاہتا ہی نہیں ہے۔ حضور نے اخلاق کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ حضور کا اخلاق کی وجہ سے مقام بلند نہیں ہے، بلکہ اخلاق کا حضور کی وجہ سے مقام بلند ہے، یعنی حضور کی وجہ سے اخلاق کو پہچانا جاتا ہے۔ تو بھائیو حضور کے اخلاقیات اختیار کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ صلی علی سیدنا مولانا محمد